لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حجاج کرام کا مکہ سے مینا آنا اور مینا سے عرفات روانگی ہونا، یہاں تک ہم نے پچھلے چیپٹر یعنی پارٹ 4 میں بات کی تھی. اس کے آگے اب بات کریں گے. حالت میں آپ کو پورا دن گزارنا پڑے گا، اس لیے ہم حجاج کرام سے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مینا سے عرفات جائیں، مولم کے ایجنٹ کے ساتھ جائیں، جس بس میں جس کنوینس کے ذریعے وہ آپ کو لے جا رہا ہے اسی کنوینس میں جائیں. انشاءاللہ زوال سے پہلے آپ عرفات پہنچ جائیں گے. بڑا خاص دن ہے آپ کا، یہ وہ دن ہے جس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی، اتنا پیسہ لگایا، آپ اپنے ملک سے مکہ مکرمہ تک گئے. یہ 9 ذی الحجہ کا وہ دن ہے جس دن آپ کا حج ہوگا. حج کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے احرام کی حالت میں زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کو، قیام کرنے کو حج کہا جاتا ہے. حج کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو احرام کی حالت میں حج کی نیت سے زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک جو عرفات کے میدان میں قیام کیا جاتا ہے، چاہے وہ ایک لمحے کا قیام ہو، اسے حج کہتے ہیں. بڑا خاص دن ہے آج کا، اس کی بڑی قدر کیجیے، ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو یہ موقع دے یا نہیں دے. زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک آپ کو عرفات کے میدان میں رہنا ہے. عرفات میں مسجد نمرہ ہے، ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد نمرہ ہے. اگر آپ اس میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہاں ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کے پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ مسجد نمرہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کے پڑھیں گے. اگر آپ اپنے خیمے میں جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز الگ پڑھیں گے ظہر کے ٹائم پر، اور عصر کی نماز الگ پڑھیں گے عصر کے ٹائم پر. یہ آپ کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے. اس کے علاوہ جتنا ٹائم ملے آپ کو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کیجیے. یہ وہ مقام ہے جہاں مانگی گئی کوئی دعا خارج نہیں ہوتی، ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. عرفات کے میدان میں مانگی گئی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. خوب گڑ گڑا کے دعائیں کیجیے. عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگنے کی بڑی فضیلت ہے. علماء کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے. خوب نوافل پڑھیں، خوب دعائیں مانگیں. عرفات کے میدان میں جب آپ دیکھیں گے تو ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کے اوپر سفید رنگ کا ستون بنا ہوا ہے. اسے جبل رحمت کہا جاتا ہے. عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں جبل، جبل رحمت کہا جاتا ہے اس پہاڑ کو. یہ وہ مقام ہے جہاں آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. اس کے علاوہ ایک اور اس کی خاص بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے یہاں آئے عرفات کے میدان میں، تو اپنا جو آخری خطبہ دیا آپ نے، وہ اس جبل رحمت کے نیچے جو بڑے بڑے کالے پتھر پڑے ہوئے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے آپ نے وہ عظیم خطبہ دیا تھا. وہ عظیم خطبہ جس کو پوری دنیا مانتی ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے سلامتی کونسل ہو، چاہے ماؤ کا انقلاب، چاہے فرانس کا انقلاب. ان کا جو بیسک کنسپٹ ہے وہ اسی خطبے سے لیا گیا ہے. حالانکہ کہتے نہیں ہیں کہ ہم نے اس خطبے سے لیا ہے، لیکن مانتے سب ہیں. یہ وہ عظیم خطبہ اس جگہ پر دیا گیا تھا. اس لیے بھی اس جگہ کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح آج کا دن محترم ہے، جس طرح یہ جگہ محترم ہے، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے،
اسی طرح مسلمان کا خون محترم ہے، مسلمان کا خون حرام۔ یہ وہ مقام ہے جس جگہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کے حقوق ادا کرو، ان کے حقوق کو پہچانو اور ان کو ادا کرو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج سے بیاج حرام، سودی لین دین حرام۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج سے جو جھگڑے اور جو خونی لین دین ہے، جو خونی جھگڑے ہیں، وہ سب ختم۔ یہ وہ مقدس مقام ہے۔ آج کے اس وقت کو ضائع نہ جانے دیں، جتنا گڑ گڑا کے دعائیں، جتنا ہو سکے گڑ گڑا کے دعائیں کیجیے۔ عرفات میں مانگی گئی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہاں آپ کو سورج غروب ہونے تک، غروب آفتاب تک آپ کو ٹھہرنا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیے کہ یہاں آپ کو صرف ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز آپ کو عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنی ہے۔ مغرب کے جیسے ہی وقت ہوگا، جیسے ہی آفتاب غروب ہوگا، اسی وقت توپ چلائی جاتی ہے۔ سعودی مینجمنٹ توپ سے یہ اطلاع دیتی ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ مزدلفہ مینا اور عرفات کے بیچ میں واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو پوری رات ٹھہرنا ہے۔ آپ بڑی خاص رات ہے آج کی، آپ مینا میں ٹھہرے۔ سعودی ایڈمنسٹریشن نے، حج مشن نے آپ کو باقاعدہ خیمے دیے، عرفات کے میدان میں بھی آپ کو خیمے میں ٹھہرایا۔ لیکن مینا وہ جگہ ہے جہاں آپ کو کوئی سویدھا، کوئی فیسلٹی نہیں دی جائے گی۔ یہاں آپ کو کھلے آسمان کے نیچے زمین پر پوری رات گزارنی ہے۔ اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ غریب غربا، وہ غریب لوگ جن کے سر پہ چھت نہیں ہوتی، وہ اپنی رات سڑک پہ کس طرح سے گزارتے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ عرفات، یہ مزدلفہ کی رات آپ کھلے آسمان کے نیچے گزاریں گے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ غریب جس کے اوپر سر پہ چھت نہیں ہوتی، وہ اپنی رات کیسے گزارتا ہے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ مغرب کی نماز ادا کریں۔ آپ چاہے رات کو 8 بجے پہنچیں، 9 بجے پہنچیں، 10 بجے پہنچیں، رات کو 12 بجے پہنچیں، آپ جب بھی آپ مزدلفہ پہنچیں گے، اس کے بعد آپ مغرب کی نماز ادا کریں گے۔ اور ایک بات اور خاص بات ہے کہ یہاں مغرب کی نماز آپ کو قضا نہیں پڑھنی ہے، آپ کو مغرب پڑھنی ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کے پڑھنا ہے، یعنی پہلے مغرب کے فرض پڑھ لیے، پھر عشاء کے فرض پڑھ لیے، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، واجب وغیرہ، اس طرح سے ملا کے آپ کو پڑھنی ہے مغرب اور عشاء کی نماز۔ اس کے علاوہ خوب نوافل پڑھیے، پوری رات عبادت کیجیے، پوری رات گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے، اپنی مغفرت کی دعا کیجیے، اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کیجیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی دعا کیجیے، اپنی رزق میں برکت کی دعا کیجیے، اپنے گناہوں کی تلافی کیجیے، خوب گڑ گڑا کے دعائیں کیجیے۔ آج کی رات بھی بہت خاص رات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات میں مانگی گئی ہر دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے 70 کنکریاں آپ کو چننی ہے مزدلفہ کے میدان سے۔ وہیں سڑک پر پڑی ہوئی کنکریاں آپ کو مل جائیں گی۔ کنکریوں میں یہ دھیان رکھیں کہ اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ اگر آپ کا نشانہ چوک گیا اور کسی کے سر پہ پڑ گئی تو اس کو چوٹ لگ جائے، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ وہ اپنے مقام تک نہ پہنچ سکے۔ چنے کے سائز کی کنکری
یا چنے سے تھوڑی سی بڑی کنکری آپ لے لیں. 70 کنکریاں آپ کو چننی ہیں. یہ 70 کنکریاں کہاں کام میں آئیں گی، کیسے کام میں آئیں گی، یہ میں آپ کو آگے بتاتا چلوں گا. یہاں سے آپ کو 70 کنکریاں چننی ہیں، پوری رات عبادت کرنی ہے. اگلے دن 10 ذی الحجہ کو انشاءاللہ فجر کی نماز مینا میں پڑھنے کے مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد آپ مینا کی طرف روانہ ہوں گے. یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اس سفر کے دوران کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جوان ہوتے ہیں، انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی کسی طرح کی مشقت کرنے میں، لیکن کئی ضعیف لوگ بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں. یہ ضعیف العمر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو چلنے پھرنے میں بھی دقت ہوتی ہے. مزدلفہ سے عرفات یا مینا سے عرفات یا عرفات سے مزدلفہ کئی جگہ پر رک رک کے تھوڑی دور چل لیے، پھر بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دور چل لیے، پھر بیٹھ گئے. اس طرح سے وہ اپنا سفر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. یہاں میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ مزدلفہ سے مینا جاتے وقت راستے میں کہیں قیام نہ کریں. کوشش کریں کہ مزدلفہ سے مینا جاتے وقت راستے میں کہیں قیام نہ کرنا پڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بیچ میں مزدلفہ اور مینا کے بیچ میں ایک جگہ پڑتی ہے جسے کہا جاتا ہے وادی محشر. یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. آپ نے سنا ہوگا اپنے عالموں سے کہ جب ابراہہ کی فوج کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آئی تھی، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آئی تھی، تو اس نے یہاں وادی محشر میں قیام کیا تھا. ہاتھیوں کی بہت بڑی فوج تھی، وہ بہت بڑی فوج تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کے اس فوج کو نیست و نابود کیا تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول. یہ ہے وہ جگہ وادی محشر جس کے لیے قرآن مجید الم تر کی بات کرتا ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو اس جگہ قیام نہیں کرنا چاہیے، جلدی سے جلدی وہاں سے نکل جانا چاہیے. آپ کو وہاں دکھے گا ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، مینا اسٹارٹ ہیئر، مینا اینڈ ہیئر، عرفات اسٹارٹ ہیئر، عرفات اینڈ ہیئر، مزدلفہ اسٹارٹ ہیئر، مزدلفہ اینڈ ہیئر. یہاں آپ کو وادی محشر میں کوئی بورڈ نظر نہیں آئے گا. یہ آپ کو عقل سے پہچاننا ہے. تھوڑی سکڑی وادی ہے، ذرا نشیب میں لی ہوئی وادی ہے. یہ آپ کو اپنی عقل سے پہچاننا ہے کہ وادی محشر کون سی ہے. چونکہ آپ نہیں پہچان پائیں گے اس لیے ہم لوگ گزارش کرتے ہیں حجاج کرام سے کہ مزدلفہ سے اور مینا کے جاتے ہوئے راستے میں کہیں قیام نہ کریں. کیا پتہ آپ کا قیام وادی محشر میں ہو جائے، کیونکہ آپ تو پہچانتے نہیں ہیں.